اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3-4 یورپی مورخوں نے، جن میں لین پول اور ولیم خاص طور پر قابل ذکر ہیں، لکھا ہے کہ دشمن کی کثیر نفری پر رات کے وقت چند ایک سواروں سے عقبی حصے پر شبخون مارنا اور غائب ہو جانا سلطان ایوبی کی ایسی جنگی چال تھی جس نے آگے چل کر صلیبیوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ اسی طرح سلطان ایوبی دشمن کی پیش قدمی کی رفتار کو بہت سست کر دیتا تھا اور دشمن کو مجبور کر دیتا تھا کہ وہ اس کی پسند کے میدان میں لڑے، جہاں سلطان ایوبی نے جنگ کا پانسا پلٹنے کا انتظام کر رکھا ہوتا تھا۔ ان مورخین نے سلطان ایوبی کی ان جانباز سواروں کی جرأت اور برق رفتاری کی بہت تعریف کی ہے۔ آج کے جنگی مبصرین، جن کی نظر جنگوں کے تاریخ پر ہے، رائے دیتے ہیں کہ آج کے کمانڈو اور گوریلا آپریشن کا موجد صلاح الدین ایوبی ہے۔ وہ اس طریقہ جنگ سے دشمن کے منصوبے درم برم کر دیا کرتا تھا۔ سوڈانیوں پر اس نے یہی طریقہ آزمایا اور صرف 2 راتوں کے بار بار کے شب خون سے اس نے سوڈانی سپاہیوں کا لڑنے کا جذبہ ختم کر دیا۔ ان کی قیادت میں کوئی دماغ نہ تھا، یہ قیادت فوج کو سنبھال نہ سکی۔ اس فوج میں علی بن سفیان کے آدمی بھی سوڈانی سپاہیوں کے بھیس میں موجود تھے، اور انہوں نے وہاں یہ افواہ پھیلا دی کہ عرب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو انہیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ انہوں نے بد دلی اور فرار کا رجحان پیدا کرنے میں پوری کامیابی حاصل کر لی۔ فوج غیر منظم ہو کر بکھر گئی۔ نیل کے کنارے اس فوج کا جو حشر ہوا وہ عبرت ناک تھا۔ یہ افواہ غلط ثابت نہ ہوئی کہ عرب سے فوج آ رہی ہے۔ نور الدین زنگی کی فوج آ گئی، جس کی نفری بہت زیادہ نہیں تھی۔ بعض مورخین نے 2000 سوار اور 2000 پیادہ لکھی ہے، بعض کی اعداد و شمار سے اس سے بھی زیادہ ہے۔ تاہم یہ صلاح الدین ایوبی کو سہارا مل گیا کہ اس نے فوراً اس کمک کی قیادت سنبھال لی، اور اس کیفیت میں جب کہ سوڈانیوں کا 50,000 لشکر سلطان ایوبی کے آگ کے پھندے میں ادھر صحرا میں شب خونوں کی وجہ سے بد نظمی کا شکار ہو گیا تھا، یہ تھوڑی سی کمک بھی کافی تھی۔ سلطان ایوبی اس کمک سے اور اپنی فوج سے سوڈانیوں کا قتل عام کر سکتا تھا، لیکن اس نے ڈپلومیسی سے کام لیا اور سوڈانی کمان کے کمانداروں کو پکڑا اور انہیں ذہن نشین کرایا کہ ان کے لیے تباہی کے سوا کچھ نہیں رہا، لیکن وہ انہیں تباہ نہیں کرے گا۔ کمانداروں نے اپنے حشر دیکھ لیا تھا، وہ اب سلطان کے عتاب اور سزا سے خائف تھے، لیکن سلطان نے انہیں بخش دیا اور سزا دینے کے بجائے سوڈانیوں کی بچی کھچی فوج کو سپاہیوں سے کاشتکاروں میں بدل دیا، اور انہیں زمینیں دیں اور کھیتی باڑی میں انہیں سرکاری طور پر مدد دی، اور پھر انہیں یہ اجازت بھی دی کہ وہ ان میں سے جو لوگ فوج میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں ہو سکتے ہیں۔ سوڈانیوں کو یہی اس دانشمندی سے ٹھکانے لگایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نور الزنگی کی بھیجی ہوئی فوج اور اپنی فوج کو یکجا کر کے ان میں وفادار سوڈانیوں کو بھی شامل کر کے ایک فوج منظم کی اور صلیبیوں پر حملے کے منصوبے بنانے لگا۔ اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ وہ اپنے جاسوسوں اور شب خون مارنے والے جانبازوں کے دستے فوراً تیار کرے۔ ادھر صلیبیوں نے بھی جاسوس اور تخریب کاری کا انتظام مستحکم کرنا شروع کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے دور کے واقعہ نگاروں کی تحریروں سے ایک شخص سیف اللہ کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان نے صلاح الدین ایوبی کی عبادت کی ہے تو وہ سیف اللہ تھا۔ سلطان ایوبی کے گہرے دوست اور دست راست بہاؤالدین شداد کی اس ڈائری میں، جو آج بھی عرب زبان میں محفوظ ہے، سیف اللہ کا ذکر ذرا تفصیل سے ملتا ہے۔ یہ شخص، جس کا نام کسی باقاعدہ تاریخ میں نہیں ملتا، صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد 17 سال زندہ رہا۔ واقعہ نگار لکھتی ہیں کہ اس نے عمر کے یہ آخری 17 سال صلاح الدین ایوبی کی قبر کے مجاوری میں گزارے تھے۔ اس نے وصیت کی تھی کہ وہ مر جائے تو اسے سلطان کے ساتھ دفن کیا جائے، مگر سیف اللہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ ایک گمنام انسان تھا جسے عام قبرستان میں دفن کیا گیا، اور وہ وقت جلد ہی آ گیا
کہ اس قبرستان پر انسانوں نے بستی آباد کر لی اور قبرستان کا نام و نشان مٹا ڈالا۔ تاریخی لحاظ سے سیف اللہ کی اہمیت یہ تھی کہ وہ سمندر پار سے صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے آیا تھا۔ اس وقت اس کا نام میگنا ماربوس تھا۔ اس نے اسلام کا صرف نام سنا تھا، اسے کچھ علم نہیں تھا کہ اسلام کیسا مذہب ہے۔ صلیبیوں کے پروپیگنڈے کے مطابق اسے یقین تھا کہ اسلام ایک ناقابل نفرت مذہب اور مسلمان ایک قابل نفرت فرقہ ہے جو عورتوں کا شیدائی ہے اور انسانی گوشت کھانے کا عادی ہے۔ لہٰذا میگنا مارپوس جب کسی مسلمان کا لفظ سنتا تو وہ نفرت سے تھوک دیا کرتا تھا۔ وہ بے مثال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب صلاح الدین ایوبی تک پہنچا تو میگنا ماریوس قتل ہو گیا اور اس کے مردہ وجود سے سیف اللہ نے جنم لیا۔ تاریخ میں ایسے حکمرانوں کی کمی نہیں جنہیں قتل کیا گیا یا جن پر قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ کی ان معدوم چند شخصیتوں میں سے ہے جسے قتل کرنے کی کوشش دشمنوں نے بھی کی اور اپنوں نے بھی، بلکہ اپنوں نے اسے قتل کرنے کی غیروں سے زیادہ کوششیں کی۔ یہ امر افسوسناک ہے۔ سلطان ایوبی کی داستان ایمان فروشوں کی کے ساتھ ساتھ ایمان فروشوں کی کہانی بھی چلتی ہے۔ اسی لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بارہا کہا تھا کہ تاریخ اسلام میں وہ وقت جلد دیکھے گی جب مسلمان رہیں گے تو مسلمان ہی، لیکن اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے اور صلیبی ان پر حکومت کریں گے۔ آج ہم وہ وقت دیکھ رہے ہیں۔ سیف اللہ کی کہانی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب سلطان ایوبی نے صلیبیوں کا متحدہ بیڑا بحیرہ روم میں نظر آب و آتش کیا تھا اور اس کے کچھ بحری جہاز بچ کر نکل گئے تھے۔ سلطان ایوبی بحیرہ روم کے ساحل پر اپنی فوج کے ساتھ موجود رہا اور سمندر میں سے زندہ نکلنے والے صلیبیوں کو گرفتار کرتا رہا۔ اس میں 7 لڑکیاں بھی تھیں جن کا تفصیلی ذکر آپ پڑھ چکے ہیں۔ مصر میں سلطان کے سوڈانی سپاہ نے بغاوت کر دی جسے سلطان نے دبا لیا۔ اسے سلطان زنگی کی بھیجی ہوئی کمک بھی مل گئی اور اب صلیبیوں کے عزائم کو ختم کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ بحیرہ روم کے پار روم شہر کے مسافات میں صلیبی سربراہوں کی کانفرنس ہو رہی تھی۔ اس میں شاہ آگسٹس، شاہ ریمائنڈ اور شہنشاہ لوئی ہفتم کا بھائی رابرٹ بھی۔ اس کانفرنس میں سب سے زیادہ قہر و غضب میں آیا ہوا ایک شخص جس کا نام ایمرک تھا، وہ صلیبیوں کے اس متحدہ بیڑے کا کمانڈر تھا جو مصر پر فوج کشی کے لیے گیا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی ان پر ناگہانی آفت کی طرح ٹوٹ پڑا اور اس بیڑے کی ایک بھی سپاہی کو مصر کے ساحل پر قدم نہ رکھنے دیا۔ مصر کے ساحل پر جو صلیبی پہنچے وہ سلطان ایوبی کے ہاتھ میں جنگی قیدی تھے۔ صلیبیوں کی کانفرنس میں ایمرک کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس کا بیڑا غرق ہوئے 15 دن گزر گئے تھے۔ وہ 15ویں دن اٹلی کے ساحل پر پہنچا تھا۔ سلطان ایوبی کی آتشی تیر اندازوں نے اس کے جہاز کے بادبان اور مستول جلا ڈالے تھے۔ یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے ملاحوں اور سپاہیوں نے آگ پر قابو پا لیا تھا اور وہ جہاز کو بچا لے گئے، مگر بادبانوں کے بغیر جہاز سمندر میں ڈولتا رہا۔ پھر طوفان آ گیا، اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہی تھی۔ بہت سے بچے کھچے جہاز اور کشتیاں اس طوفان میں غرق ہو گئے تھے۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ ایمرک کا جہاز ڈولتا پٹکتا ڈوب ڈوب کر ابھرتا اٹلی کے ساحل سے جا لگا تھا، اور اس میں اس کے ملاحوں کا بھی کمال شامل تھا۔ انہوں نے چپوؤں کے زور سے جہاز کو قابو میں رکھا تھا۔ ساحل پر پہنچتے ہی اس نے ان تمام ملاحوں اور سپاہیوں کو بے دریغ انعام دیا۔ صلیبی سربراہ وہیں اس کے منتظر تھے۔ وہ اس پر غور کرنا چاہتے تھے کہ انہیں دھوکہ کس نے دیا۔ ظاہر ہے کہ شک سوڈانی سالار ناجی پر ہی ہو سکتا تھا۔ اسی کے خط کے مطابق انہوں نے حملے کے لیے بیڑا روانہ کیا تھا، مگر ان کے ساتھ ناجی کا تحریری رابطہ پہلے بھی موجود تھا۔ انہوں نے ناجی کے اس خط کی تحریر پہلے 2 خطوں سے ملائی جو انہیں شک ہوا کہ یہ کوئی گڑبڑ ہے۔ انہوں نے قاہرہ میں جاسوس بھیج رکھے تھے، مگر
ان کی طرف سے بھی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ انہیں یہ بتانے والا کوئی نہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی اور اس کے سازشی سالاروں کو خفیہ طریقے سے مروا دیا اور رات کی تاریکی میں گمنام قبروں میں دفن کر دیا تھا، اور صلیبی سربراہوں اور بادشاہوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ جس خط پر انہوں نے بیڑا روانہ کیا تھا وہ خط ناجی کا ہی تھا، مگر حملے کی تاریخ سلطان ایوبی نے تبدیل کر کے لکھی تھی۔ جاسوسوں کو ایک معلومات کہیں سے بھی نہیں مل سکی تھی۔ یہ کانفرنس کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ ایملک کے منہ سے بات تک نہیں نکلتی تھی۔ وہ شکست خوردہ تھا، غصے میں بھی تھا اور تھکا ہوا بھی تھا۔ کانفرنس اگلے روز کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ رات کے وقت یہ تمام سربراہ شکست کا غم شراب میں ڈوبے رہے۔ ایک آدمی اس محفل میں آیا، اسے صرف ریمانڈ جانتا تھا۔ وہ ریمانڈ کا قابل اعتماد جاسوس تھا۔ وہ حملے کی شام مصر کے ساحل پر اترا تھا۔ اس سے تھوڑی ہی دیر بعد صلیبیوں کا بیڑا آ گیا اور اس نے آنکھوں کے سامنے یہ بیڑا سلطان ایوبی کی قلیل فوج کے ہاتھوں تباہ ہوا تھا۔ یہ جاسوس مصر کے ساحل پر رہا اور اس نے بہت سی معلومات مہیا کر لی تھی۔ ریمانڈ نے اس کا تعارف کرایا تو سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس جاسوس کو معلوم تھا کہ صلیبی سربراہوں نے سلطان ایوبی کو قتل کرانے کے لیے رابن نامی ایک ماہر جاسوس سمندر پار بھیجا تھا اور اس کی مدد کے لیے 5 آدمی اور 7 جوان اور خوبصورت لڑکیاں بھی بھیجی تھی۔ اس جاسوس نے بتایا کہ رابن زخمیوں کے ساتھ زخمی ہونے کا بہانہ کر کے صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں پہنچ گیا تھا۔ اس کے 5 آدمی تاجروں کے بھیس میں تھے۔ ان میں کرسٹوفر نام کے ایک آدمی نے ایوبی پر تیر چلایا مگر تیر خطا ہو گیا۔ 5 آدمی پکڑے گئے اور 7 لڑکیاں بھی پکڑی گئیں۔ انہوں نے کہانی تو اچھی گڑھ لی تھی۔ سلطان ایوبی نے لڑکیوں کو پناہ میں لے لیا اور 5 آدمیوں کو چھوڑ دیا تھا، مگر ایوبی کا ایک ماہر سراغ رساں جس کا نام علی بن سفیان ہے اچانک آ گیا۔ اس نے سب کو گرفتار کر لیا اور 5 میں سے ایک آدمی کو سب کے سامنے قتل کرا کے دوسروں سے اکمال جرم کروا لیا۔ جاسوس نے کہا، میں نے اپنے متعلق بتایا تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں، اس لیے سلطان نے مجھے زخمیوں کی مرہم پٹی کی ڈیوٹی دے دی۔ وہی مجھے یہ اطلاع ملی کہ سوڈانیوں نے بغاوت کی تھی جو دبا لی گئی، اور سوڈانی افسر اور لیڈروں کو ایوبی نے گرفتار کر لیا ہے، اور رابن 4 آدمیوں اور 6 لڑکیاں ایوبی کی قید میں ہیں، لیکن ابھی تک ساحل پر ہیں۔ 7ویں لڑکی جو سب سے زیادہ ہوشیار ہے لاپتہ ہے۔ اس کا نام موبینا ارتاس تھا، موبی کہلاتی تھی۔ ایوبی بھی کیمپ میں نہیں ہے اور اس کا سراغ رساں علی بن سفیان بھی وہاں نہیں ہے۔ میں بڑی مشکل سے نکل کر آیا ہوں۔ بڑی زیادہ اجرت پر تیز رفتار کشتی مل گئی تھی۔ میں یہ خبر دینے آیا ہوں کہ رابن اور اس کے آدمی اور لڑکیاں موت کے خطرے